صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 706 پر ذکر کی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور یہ کافر کی جنت ہے۔ کہ مومن اس میں رہتا ہے تو اس پر پابندیاں ہیں اور آخرت کا ڈر ہے، حلال و حرام کی تمیز ہے، قیامت والے دن رب سے ملاقات کا شوق ہے، اور اس میں وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تڑپ انسان کو یوں رکھتی ہے جیسے پرندہ کسی پنجرے میں قید ہوتا ہے، اور دوسری طرف کافر ہے، اس کا نصاب بالکل یکسر ہے۔ وہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول السلام کو اور اسلام کو نہیں مانتا، وہ ان پابندیوں کو بھی نہیں مانتا، اور وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، نہ اس کے دل میں آخرت کا خوف ہے، نہ اللہ سے ملاقات کا شوق ہے۔ اس بنیاد پر پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اس کو جس طرح چاہوں میں گزار لوں، جبکہ بندہ مومن اس دنیا میں دنیا کی وجہ سے نہیں رہتا، بلکہ اس دنیا میں رہتا ہے تو قیامت والے دن کی تیاری کے لیے رہتا ہے کہ میں نے اس میں جو کرنا ہے میں وہ کروں کہ جس کا قیامت والے دن مجھے اللہ کی طرف سے انعام ملے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کی لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، پھر وہ جہاں چاہے سیر کرے۔ یعنی مرنے کے بعد کی کیفیت یوں ہو جاتی ہے جیسے ایک پرندہ پنجرے میں بند تھا، آپ نے دروازہ کھول دیا، اب وہ آزاد ہو گیا۔ نہیں، جب تک پنجرے میں بند تھا تب تک وہ پابند تھا، لیکن جب پنجرے سے نکلا پھر وہ آزاد ہوا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح مومن کی روح ہے، دنیا میں ہے، جسم میں بند ہے تو پابند ہے، جب نکل جاتی ہے پھر اللہ اس کو کھلی چھٹی عطا فرما دیتا ہے کہ جہاں جہان میں سیر کرنا چاہیے کرے۔